السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامةً یہ سوال آتا ہے کہ ہمیں فاتحہ کس طرح کرنی چاہیے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو فاتحہ دینا نہیں آتی، تو کبھی کسی کو بلا کر لے کر آئے، کبھی کسی کو بلا کر لے کر آ رہے ہیں۔ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ ہمیں وہ طریقہ سیکھ لینا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے مردوں کو، ہمارے والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا ہمارے گھر کے کوئی بھی فرد جو دنیا سے جا چکا ہے، اس کو ہم کوئی ثواب پہنچائیں۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان کوئی چیز کسی کو دے، یا اس کے مزارات پر جا کر یا اس کے قبر پر جا کر کچھ چڑھائے۔ اس سے بہتر یہ کہ اس کے نام پر کچھ نہ کچھ چیز صدقہ کر دے، یا کوئی ایسی چیز ان کے لیے پڑھ کر بخش دے جو ان کے لیے نافع ہو۔ تو آج ہم یہ جانیں گے کہ ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اگر کسی کے ذمے فوت شدہ نمازیں یا فوت شدہ روزے رہ گئے ہوں، تو ان کے ولیوں کے اوپر ضروری ہے، یا ان کے ولی اگر چاہیں کہ اپنے مرحومین کی طرف سے وہ روزے یا نماز وغیرہ ادا کر کے ان کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، تو ان کے ذمے سے وہ روزہ نماز وغیرہ رکھ لیں، جس کے ذریعے سے ان کا ثواب ان کو پہنچا دیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ان کو ثواب کس طرح پہنچائیں۔ بعض مرتبہ ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں یا حفاظ کرام ہمیں ملتے نہیں ہیں، یا کہیں جو فاتحہ پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے، تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے۔ فاتحہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو چیز یاد ہے اس کو پڑھ کر بخشنا۔ اگر آپ پڑھنے سے پہلے یہ نیت کر لینا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ اس کا ثواب فلانے کو پہنچ جائے، یہ بھی اس کا ثواب ہے، اس کا ثواب بھی اس کو مل جائے گا جس کے لیے آپ اپنے پڑھ کر بخشا ہے۔ یا اسی طرح آپ نے پڑھنے کے بعد یہ ارادہ کر لیا کہ میں یہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے یہ ان تک پہنچا، تب بھی یہ ثواب ان تک پہنچ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان کوئی چیز بخشنے کے لیے پڑھتا ہے تو اس کو دگنا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو خود پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور ایک جس کو بھیجا گیا اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو انسان جو بھی پڑھے، چاہے وہ قرآن کریم کی کوئی بھی رکوع ہو، کوئی سی بھی آیت ہو، کوئی سی بھی صورت ہو یا تسبیحات ہو، اس کو پڑھ کر اگر اپنے مردے کو ثواب پہنچائے گا تو انشاءاللہ وہ ضرور اس تک ثواب پہنچتا ہے۔ تو ہم تمام لوگ یہ نیت کریں کہ ہمیں جو کچھ پڑھ کر بخشنا ہے وہ خود اپنے ذاتی طور سے پڑھ کر بخشنے والے بنے ہوں۔ تو ہم لوگ تمام لوگ یہ کوشش کریں کہ ہم لوگ خود سے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے فیملی والوں کو جو دنیا جا چکے ہیں ان کو پڑھ کر بخشنے کی کوشش کریں۔ اب آپ کو یاد ہو، آپ کو قل هو اللہ یاد ہے، آپ قل هو اللہ پڑھ لیں۔ آپ کو سورہ زلزال یاد ہے، سورہ زلزال پڑھ لیں۔ سورہ تکاثر یاد ہے، سورہ تکاثر پڑھ لیں۔ جو آپ کو یاد ہو اس کو پڑھ کر بخش لیں، اور یہ ارادہ کر لیں کہ اس کا ثواب فلانے کو پہنچ جائے، اس کا ثواب ان تک پہنچ جاتا ہے بآسانی۔